موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ سورة المزمل تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے سورۃ المزمل کی کچھ آیات کی تفسیر پڑھی ہے، تو اب خلاصہ یہ یاد رکھیں کہ یا ایھا المزمل، یہ خطاب ہے میرے مدنی پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مزمل سے مراد حضور پاک، اور مزمل کا معنی کپڑے میں لپٹنے والا. بس اب کپڑے کا کیا رنگ ہے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا تو ہم کیسے کہہ سکتے، اور ضرورت بھی نہیں ہوتی. آگے اللہ نے حکم دیا کہ قم اللیل، رات کو کھڑے ہوں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت آرام بھی کر لیں. یعنی دو حصے عبادت، ایک حصہ آرام. نصفہ یا آدھا حصہ عبادت، آدھا حصہ آرام. او انقص منہ قلیلا، یا دو حصے آرام اور ایک حصہ عبادت، یا اس سے چاہیں تو اور زیادہ بڑھا لیں. یہ پہلا حکم ہے. پہلے تہجد واجب تھی اور اس کے لیے یہ رات کا کافی حصہ جاگنا ضروری تھا. پھر اللہ نے رعایت فرما دی کہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، کاروباری بھی ہوتے ہیں. اب رعایت ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا اللہ توفیق دے پڑھ. اور تہجد کے لیے میں آپ کو ایک آسان حل بتا دوں. ہر آدمی انشاءاللہ تہجد گزار ہو سکتا ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سنتے ہیں نفلیں پڑھ لیتے ہیں، وتر پڑھ لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، سونے سے پہلے وضو کریں اور 4 رکعت پڑھ لیں، بس تہجد ہو گئی. اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے لوگ. مقصد ہے سونے کے ٹائم میں سونے کو ترک کر کے نماز پڑھنا، یہ تہجد. اب عشاء کے بعد جو ہے وہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ تہجد. اچھا، دوسرا راستہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ صبح کی اذان جو ہے وہ تقریباً 4:45 پہ ہوتی ہے یا 42-43 پہ ہوتی ہے.
جس آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اٹھے گا. تو اگر آپ نے 4:15 بجے اٹھنا ہے یا 4:30 اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد مسجد آ جائیں، تہجد ہو گئی. یعنی آپ کو صرف 10 منٹ کی قربانی دینی ہے. اٹھنا تو آپ نے ہے ہی نا جی. آپ اگر صرف فجر کے لیے اٹھیں گے تو چلو 4:30 اٹھیں گے، اس طرح 4:15 اٹھ گئے تو 15 منٹ کے اندر آپ تہجد گزار بن گئے. ان لوگوں میں ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرتے ہیں. اور تہجد جو ہے یہ انسان کی اصلاح کے لیے اس سے کوئی بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ رات کے آخری حصے میں جاگے، نماز پڑھے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے. لیکن یہ ساری چیزیں اثر کب کریں گی؟ جب آپ حرام کھانا چھوڑیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. ساری زندگی ٹکریں مارتے رہو، عمرے کرتے رہو، حج پڑھتے رہو، نفلیں پڑھتے رہو، تسبیحاں پڑھتے رہو، لیکن اگر اندر حرام ہے تو حضور کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ماکلو کا حرام و ملبسو کا حرام، کہ تیرا کھانا بھی حرام کے پیسوں سے ہے، تیرے کپڑے بھی حرام کے پیسوں سے ہیں، وغذی بالحرام ہے، اور تیرا بدن حرام کھا کھا کے پلا ہوا ہے. اب تو دعائیں مانگتا ہے یا رب یا رب انا یستجاب لو، کہاں سے تمہاری دعا منظور ہوگی؟ اچھا، یہ جو کبھی کبھی دعا منظور ہو جاتی ہے وہ تو کافر کی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہماری دعا جو منظور ہو جاتی ہے وہ ابلیس لعین کی بھی ہو جاتی ہے. ابلیس نے بھی تو مہلت مانگی تھی نا اللہ سے، اللہ نے دے دی تو اس کی دعا بھی منظور ہو گئی. اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ دعا منظور ہو گئی تو اچھا آدمی بن گیا. دعا تو کبھی کبھی چیونٹیوں کی بھی منظور ہو جاتی ہے، حشرات الارض کی بھی منظور ہو جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، بارشیں نہیں آ رہی تھی، آپ نے حکم فرمایا کہ میدان میں نکلو اور نمازیں پڑھیں. جب راستے میں گئے تو سب کو حکم دیا ابھی واپس چلو. ہم سارے حیران ہو گئے. حضرت آپ نے فرمایا نماز بھی نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا کہ بس بارش آ رہی ہے. ہم چند گھنٹے گزرے بارش شروع ہو گئی. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں جا رہا تھا نا تو ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنے بل میں الٹی اور پاؤں اوپر کر کے اللہ کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، کہ یا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو برباد نہ کر. گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، ہم نے تو گناہ نہیں کیا. تو اب بارش نہ آئے تو ہماری تو بل جو ہے وہ آگ بن جاتی ہے، ہم اندر کیسے جائیں؟ ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، تو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا دے رہے ہیں. تو اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے. تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ بھئی دعائیں گناہگار کی بھی منظور ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اور مالک جو نہیں ہے، خدا جو ایک ہے. لیکن جو فلسفہ ہے دعا کا یا عبادت کا وہ یہی ہے کہ خالص حلال ہو، صدق مقال ہو. اور تیسری چیز جو یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ بد نظری سے بچیں. عورت پہ نظر ڈالی، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. جب بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تم عاشق لیلا بن جاؤ گے تو پھر عاشق مولا نہیں بن سکتے. جو آدمی عورتوں کے چکر میں ہے، اب طواف کر کے آ رہے ہیں، نظر پڑی کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، اور طواف گیا اسی وقت ختم. عمرہ کر کے حضرت صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، دیکھا کہ لڑکی تو آگے یار بڑی خوبصورت دوڑ رہی ہے، السلام علیکم، عمرہ ختم ہو گیا. جیسے آئے تھے ویسے گئے واپس. یہ بد نظری جو ہے یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. کیا مانا؟ کسی پر نظر ڈالو گے تو پھر اس کے بعد گناہ کے قریب چلے گئے. کسی غیر محرم سے باتیں کرو گے گناہ کے قریب چلے گئے. کسی سے ٹیلی فون پہ جناب گپ شپ کرو گے، ٹاک شاک کرو گے تو بس گناہ کے قریب چلے گئے. اسی لیے عرب کی مثال ہے کہ الاول الخطرۃ
پہلے دل میں خیال آتا ہے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، ثم الخطوہ، تو پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے ذرا آگے چل کے دیکھ تو لوں، اس کے بعد ثم الخطیہ، تو پھر گناہ کے لیے دل آمادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد خطیہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تہجد جیسی نعمت جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کو کوئی نہیں دیکھتا نا، کہ آپ رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں اندھیرے کمرے میں کھڑے ہیں، اللہ کے سوا کس کو پتا، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا۔ چپ کر کے اٹھتا ہے، آرام سے وضو کرتا ہے، بھی آواز پیدا نہ ہو، دوسرے کو بھی ڈسٹرب نہ کروں، اور تنہائی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پہلے واجب تھی، جب نماز فرض ہو گئی تو اب یہ معاف ہو گئی، نفل بن گئی۔ یہ سبق بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اپنے مدنی پاک کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی قرآن پاک کو کھول کھول کے تلاوت فرمائیں، حرف حرف علیحدہ تلاوت فرمائیں، مخارج کی رعایت فرمائیں، اور ایک ایک آیت جو ہے علیحدہ علیحدہ پڑھیں تاکہ سمجھ آ سکے بیان۔ تو اس لیے حکم ہے کہ میرے مدنی پاک جب نماز پڑھتے تھے نا تو ہمیشہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اب سانس نکال لو، الحمدللہ رب العالمین، السانس نکال لو، الرحمن الرحیم، اب سانس نکال لیں، اس طرح آیت آیت کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، یہ کون سی نماز ہے؟ اس سے تو نہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اور زیادہ گناہگار ہوتا ہے آدمی قرآن غلط پڑھ کے۔ تمہیں اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی قاری کے بعد بیٹھ کے 2 سورتیں تو یاد کر لو نا، 2 سورتیں صحیح کر لو، تاکہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی گردن نیچے نہیں اللہ سمے اللہ اللہ اکبر، یہ کوئی نمازیں ہیں یا ٹکریں ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا ایسی نماز نہ پڑھی کرو جیسے مرغ دانہ چگتا ہے، اللہ اکبر ٹونگے مار رہا ہے۔ نماز پڑھے تو انگلیاں یہ دونوں، یہ دیکھیں یہ ہاتھ انگلیاں بند ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ جو ہمارے نیت کرتے ہیں یوں اللہ اکبر، یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دونوں، اچھا یہ انگلیاں کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، انگلیاں بند ہوں، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف، اور پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے اور آپ نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ جگہ اس کے اوپر آ جائے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں، ناف سے نیچے ہاتھ باندھیں، سینے پہ ہاتھ باندھیں، یہ سب حدیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ تو بلا وجہ لوگوں نے لڑائیاں بنا دی ہیں۔ حدیث مبارک میں سرا پہ بھی ہے، تحت سرا بھی ہے، اور سینے پہ بھی ہے۔ تو اس لیے اب آپ جب نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جب آپ شروع کریں تو ایک ایک حرف کا آپ کو پتہ لگے، ایک ایک حرف پہ غور کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک ایک حرف کا پتہ لگے اور تمہیں سمجھ آئے گی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو یہ انگلیاں کھلی ہوں، گھٹنوں کو پکڑ کے اللہ اکبر، اور اپنی پشت سیدھی کر لیں اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو 100 دفعہ پڑھ لیں، اس میں کوئی منع نہیں ہوتی۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ آپ سیدھے ہو گئے، پھر اب آپ سجدے میں جائیں۔ اچھا اس کا آسان حل یہ ہے کہ روز امام حرم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو الحمدللہ، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا وہ کیسے پڑھتے ہیں؟
کتنی دیر رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر سجدہ کرتے ہیں، مابین سجدتین کی یہ روز تم 5 دفعہ سیکھ رہے ہو، پھر جب امام سلام پھر اپنی شروع کرتے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ کیا عادت؟ بالکل نماز نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، صحیح حدیث میں ہے، حضور کے سامنے ایک آدمی نے ذرا تیز تیز نماز پڑھی، سلام کیا، انہوں نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو گھر بھی چھوڑو، وطن بھی چھوڑو، حرم میں آؤ، نماز بھی صحیح نہ ہو تو عمرے کا کیا فائدہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور قرآن بھی صحیح نہ پڑھو تو کیا فائدہ ہو؟ کم از کم سورت فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے 1-2 صورتیں ٹھیک کر لیں تاکہ نماز تو خراب نہ ہو، پتہ تو لگے تمہیں کہ مد کہاں ہے، شد کہاں ہے، یہاں میں نے وقف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سکتا ہے نہیں ہے، یہاں وقف لازم ہے، وقف غیر لازم ہے، کوئی پتہ، چلو 2 صورتیں ہی ٹھیک کر لو، وہی صورتیں پڑھتے رہو ہمیشہ، تاکہ نماز تو تمہاری، اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس لیے صحابہ کہتے ہیں حضور جب قرآن پڑھتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حضور کے وجود مبارک سے اور آپ کے لسان مبارک سے موتی جھڑ رہے ہیں، اور ایک ایک آیت الگ ہوتی تھی۔ ہم نے حضور کی نماز میں صورتیں سن کے حافظ بن گئے، یاد کرنی صورتیں۔ اچھا، یہاں تک ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا ہم آپ پہ ڈالیں گے ایک ایسا قول جو بڑا بھاری ہے۔ ثقیل مانا بھاری، ثقیل خفیف کی ضد ہوتی ہے، خفیف مانا ہلکی چیز اور ثقیل مانا بھاری۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں قولاً ثقیلا، تو قولاً ثقیلا سے مراد کیا ہے؟ یاد ہے؟ اچھا یاد ہے نا، اِنَّا سَنُلْقِي، اور اسی طرح قرآن میں ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات کی، وہ جو اللہ نے تختیاں دی تھی ان کو رکھا۔ یہ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نے غصے میں آ کے پھینک دی، اللہ کے نبی اتنے غصے میں آ جاتے ہیں اللہ کی کتاب کو پھینک دیں۔ لفظ جو ہے نا جی الکا کا معنی ہوتا ہے سرعت کے ساتھ کسی چیز کو رکھ دینا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے جادوگر، اللہ پاک فرماتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ تم اپنا جادو، انہوں نے دکھایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، آپ نے اپنا عصا مبارک جو تھا وہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اللہ فرماتی ہے کہ وہ سارے ان کی رسیاں نکل گیا، اور آگے قرآن کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر جو تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، یعنی جلدی سے سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ مانے نہیں کہ چھت پہ کھڑے تھے گر گئے، تو القے وہاں بھی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں صندوق میں بند آپ فرعون کے گھر میں پہنچے تھے، ان کے دلوں میں میں نے تیرے لیے محبت ڈال دی کہ اب فرعون کی بیوی ہو گئی یہ قرۃ عین لی ولک، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں یہ بچہ نہیں دوں گی، اللہ نے محبت ڈال دی۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے درمیان میں بغض ڈال دینا۔ تو اب یہ تھوڑا ہے کہ بغض پکڑ کے اوپر سے مارتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی قرآن فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لحافظون، ہم نے اتارا، ہم ڈالیں گے، انا سنلقی، یاد رکھو سین جہاں آ جائے، سوفا جہاں آ جائے تو مستقبل کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی ہم آگے چل کے آپ پہ ایک قول ثقیل ڈالنے والے ہیں۔ قول ثقیل کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قولا عظیما، وہ فرماتے ہیں ثقیلہ کا معنی ہے شان والا کلام، عظمت والا کلام، قدر والا کلام، اس کو اللہ نے فرمایا قولا ثقیلا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں قولا ثقیلا، ثقیلا کا کیا معنی؟ کیوں بوجھ والا ہے کہ اس میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، حدود ہے، بڑا بھاری مسئلہ ہے نا اس پہ چل، اس لیے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں ثقیلا اے متینا، ایسا قول جو ہے بڑی عظمت والا، بڑے شان والا، بڑے منافع والا۔ اور بعض علماء نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیا معنی ثقیلا فی المیزان، قرآن قیامت والے دن تیرے نامہ عمل کے میزان میں بڑا بھاری ہوگا۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے الجامع الصحیح اسی پہ ختم کی ہے، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ حضور نے فرمایا دو کلمے ہیں زبان پہ پڑھنے میں تو بڑے ہلکے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اب ان کا بھی ایک وزن ہوگا۔ تو اب وزن جو ہے یاد رکھو، وزن معنوی بھی ہوتا ہے، وزن حسی بھی ہوتا ہے، اور وزن جو ہے باعتبار کیفیت کے بھی ہوتا ہے، وزن باعتبار کمیت کے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں سردی کی رات میں حضور پاک میں جب وحی آتی تھی، حضور کے چہرے پہ پسینہ آتا تھا، آپ پسینہ پوچھ رہے ہوتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا اللہ کے قرآن۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوتے تھے اور اللہ کا وحی آئی تو اونٹنی گردن گرا دیتی تھی، وہ ہل نہیں سکتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضور نے اپنی ران مبارک میرے اوپر رکھی ہوئی تھی، کان اکلہم تکلفا، حضور پاک کی رحمت کی شان یہ تھی کہ صحابہ سے گھل مل جاتے تھے، مل کے بیٹھ جاتے، مل کے کھا لیتے، ایک پیالے میں پانی پی لیتے، ایک پیالے میں کھانا کھا لیتے، کوئی تکلف نہیں۔ اب وحی نازل ہونے لگی تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں ڈر سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضور اپنی ران مبارک اٹھا لیں، لیکن میری ران ٹوٹ رہی، اتنا بوجھ پڑ گیا۔ تو بعض علماء نے فرمایا یعنی وہ حقیقتاً اللہ کے کلام کا بوجھ ہے جو حضور پہ وقت نزول ہوتا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اچھا بعض علماء فرماتی ہیں ثقیلن کا معنی اگر کوئی بھاری چیز ہو تو مٹی پہ زمین پہ پڑی رہتی ہے، ہلکی چیز ہو ٹھوکر لگی اڑ گئی، لیکن ایک بھاری پتھر ہو ٹھوکر مارو پاؤں ٹوٹ جائے گا، وہ تو نہیں ہلے گا نا۔ تو ثقیل کا معنی ہے وہ چیز جو باقی رہے، جمی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی چونکہ قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔
مبینا، ایسی شان والی کتاب ہے جو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ثقیلاً کا معنی یہ ہے، اور بعض علماء نے اور بھی فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان نے فرمایا یہ اتنا بوجھ والا کلام ہے کہ ایک آدمی کی عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ کیا مانا؟ ہر فن کے عالم جو تھے، ساری دنیا کے علماء گزرے ہیں، متکلمین گزرے، محدثین گزرے، مجتہدین گزرے، فقہاء گزرے، علماء نحو گزرے، علماء قواعد گزرے ہیں، علماء بلاغہ گزرے، معانی گزرے ہیں۔ ہر عالم نے اپنے علم کے مطابق قرآن کے سمندر میں تیراکی کی تو نئے نئے موتی ڈھونڈ کے لے آیا جو ایک آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ قول اتنا بڑا بھاری ہے کہ اس کو کوئی ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن بیان کرنے کا صرف اس بندے کو حق ہے جس کو پہلے 14 علم آتے ہوں۔ اگر اس نے 14 علوم نہیں پڑھے ہیں تو پھر قرآن کی تفسیر بیان نہ کرو، کیوں اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا بیچارے کو کہ بھی یہاں کیا مسئلہ ہے، یہاں وقف ہے، یہاں وصل ہے، یہاں کنایہ ہے، یہاں ابہام ہے، تبیین ہے، مفسر ہے، مبہم ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، متشابہ ہے، محکم ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ یہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی مولوی کو قرآن کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں جناب، ہم تو ٹھیکیدار تو آپ ہیں جس کو الحمد کا معنی بھی نہیں آتا۔ ہم مولوی ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں۔ جس نے ساری زندگی الحمد کا معنی بھی نہیں سمجھا کہ الف لام یہاں کیا ہے، کس لیے استعمال ہوا ہے، الف لام کا استعمال کیا ہے، اور الحمدللہ ترکیب کیا ہے، جب یہ نہیں ہوگا ترجمہ کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک مجھے بھی ملے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جی کہ میں نام نہیں لیتا ان کا، نام لینے میں غیبت ہو جاتی، اللہ غیبت سے بچائے۔ بہرحال نے بتایا جی کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں، اسلامک اسکالر ہوں، اور میں نے فلاں پی ایچ ڈی کیا، فلاں کیا ہے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے، اور میں نے کام بھی شروع کر دیا ہے کہ میں قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اس انداز میں لکھوں، یہ جو پرانے مولویوں نے لکھی ہے نا، ان سے ہٹ کے میں لکھنا چاہتا ہوں۔ کئی پرانے دور کے لوگ تھے، ان کے دور میں حالات جو تھے وہ الگ تھے، اب حالات الگ ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس جدید احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو آپ کو قرآن پاک کا شوق ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا خیال رکھنا، یہ جو نئے مسائل کے مطابق تفسیر لکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پرویز بن بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلام احمد قادیانی بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر سید بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ مشرقی بن بیٹھو۔ ان کو بھی بڑا شوق ہوا تھا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ قرآن کی تفسیریں کی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے اور ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ اتنے دھوکے اور اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں نا، بالکل اللہ کے دین سے ہٹ گئے۔ کسی نے دجال کا انکار کر دیا، کسی نے رجم کا انکار کر دیا، کسی نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا انکار کر دیا، کسی نے رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کسی نے یاجوج و ماجوج کا انکار کر دیا، کسی نے یہ 5 وقتوں کی نماز کا انکار کر دیا ہے مفسر قرآن، تو باقی قرآن میں رہے گا کیا؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی ایسے میں نے سمجھایا محبت سے، لیکن کہنے کا نہیں حضرت کیا ہے، آدمی اگر عربی لغت جانتا ہے وہ ترجمہ کر کے قرآن لکھ سکتا ہے، تفسیر لکھ سکتا. میں نے کہا حضرت آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا سورۃ الرحمن میں آتا ہے والنجم والشجر یسجدان، اس کا کیا معنی؟ کہنے لگا مکی صاحب یہ بھی کوئی مشکل ہے، یعنی ستارے اور درخت جو ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں. میں نے کہا یہی تو مصیبت ہے. اس بیچارے نے پڑھا نا نجم والنجم اذا ہوا، وہ ستارے کی طرف چلا گیا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وہ نجم کا معنی ستارے سمجھ بیٹھا. میں نے کہا حضرت آپ کو یہی غلط فہمی ہے، نجم کے ساتھ شجرہ کا کیا، درخت کا کیا تعلق ہے؟ کہا خدا کا خوف کرو، تم قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہو. وہ بھی نجم ستارہ ہے، اس کا تعلق آسمان سے تو ہو سکتا ہے، اس کا تعلق چاند ستاروں سے بھی ہو سکتا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، تو اب آسمان کے ساتھ تعلق. اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے یوم تمور السماء مورا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. تو آسمان سے تعلق ہوتا ہے، درخت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب نجم کا. تو کہتا ہے جی تو اس کا معنی کیا؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ درخت دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آم کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، شیشم کا درخت ہے. اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی یعنی ساگ نہیں ہوتی بلکہ وہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، جیسے انگوروں کی بیلیں ہیں، کدو کی بیلیں ہیں، خربوزے کی بیلیں ہیں اور ٹماٹر کی بیلیں ہیں، کریلے کی یہ زمین پہ پڑی رہتی ہیں، کھڑی نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا میرے آگے تو دونوں قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سجدہ کر رہی ہیں. وہاں نجم سے مراد وہ ہے کہ جو بدون ساک ہے، جس کی لکڑی نہیں ہوتی، زمین پہ پڑی ہوتی ہے. اور شجرہ سے مراد وہ درخت ہے جو اپنی پنڈلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی ٹہنی پہ، اپنی لکڑی پہ، اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے. خدا کے بندے یہ تو اس کا تعلق ہے. تمہیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ نجم کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تفسیر کیسے لکھو گے؟ اسی لیے اب دیکھیں نا جی مثلا لفظ عین ہے، عین قرآن میں ہے نا الم نجعل لہ عینین. اچھا اب عین کا معنی آنکھ بھی ہے اور عین کا معنی سورج بھی ہے، عین کا معنی یہ گھٹنے کی ہڈی بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہے. اب لفظ عین آ جائے تو کیسے ترجمہ کرو گے؟ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. وہ جی ہم مولویوں کے ٹھیکیدار ہیں، مولوی. اللہ کے بندے گھڑی بنوانی ہو گھڑی ساز کے پاس جاؤ گے، لوہار کے پاس تو نہیں جاؤ گے. کپڑا سلوانا ہو درزی کے پاس جاؤ گے، درخان کے پاس تو نہیں جاؤ گے. تو قرآن پڑھنا ہو تو قرآن والوں کے پاس جانا پڑے گا، حدیث پڑھنی ہو حدیث والوں کے پاس جانا پڑے گا، فقہ پڑھنی ہو تو فقہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. اب جناب دیکھیں اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے، وہ دیکھیں گے کہ عین طلعت، وہ کہیں گے سورج مراد ہے بھی، ہاں سورج نکل آیا. عین جرت کہ عین چل پڑی کہ ہاں یہ نہر اور چشمہ مراد ہے. عین انکسرت، وہ کہیں گے ہاں وہ ہڈی مراد ہے نا، ٹوٹ گئی، عین ٹوٹ گئی.
عین تلا، تو کہیں ہاں اس سے مراد جاسوس ہے، وہ جاسوسی کر رہا ہے، احوال ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی عیب مجھے ملے اور ان کو میں بلیک میل کروں. تو وہ تو یہ تو اہل علم کا کام ہے، اہل لغت کا کام ہے. دیکھیں گے کہ عین کے بعد لفظ کون سا ہے، اس کے مطابق وہ اس کا ترجمہ کریں گے، ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جس کو ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ اتنا بڑی عظمت والا کلام ہے کہ جس فن والے اس میں ڈوبتے گئے ان کو اللہ کے قرآن کے موتی جو تھے وہ کھلتے گئے. اب دیکھیں نا جی کہ ساری ہماری جو کمیونٹی ہے یہ اندازہ ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نا ہمارے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی، ہم جب تھے وہاں تو بجلی آئی نہیں تھی، اب تو ویسے آنے کے بعد بھی نہیں ہے. تو بہرحال تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھئی چار پائیاں کہتے تھے بھئی مدرسے کی چھت پہ، کمرے کی چھت پہ ڈال دو، ذرا اوپر ہو جائیں گے کچھ ہوا تو لگے گی نا، اب نیچے تو حبس ہے. تو پھر وہ گزارا ہو جاتا تھا. تو تصور یہ تھا کہ جب ہم اونچے ہوتے ہیں تو ہوا لگتی ہے، اور نیچے بیٹھ جائیں گے تو ہوا نہیں لگے گی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جدید تحقیق ہمیں یہ کہتی ہے کہ آدمی جتنی اونچا جائے گا اس کا آکسیجن کم ہو جائے گا. اسی لیے جو ہارٹ کے دل کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایئر لائن کو پہلے انفارم کرے کہ جی میں ہارٹ کا مریض ہوں یا میں دمے کا مریض ہوں. تو اس کے لیے وہ باقاعدہ وہاں آکسیجن مہیا رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اٹیک ہو گیا، آکسیجن دے دیا، ماسک لگا دیا اس کو. اگر آپ ان کو انفارم نہ کریں، ان کو کیا پتا ہے کہ کون مریض ہے، کتنے مریض ہیں، آکسیجن نہ ہو تو اوپر جا کے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. جتنا جہاز اوپر جائے گا نا 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 فٹ پر چلا جاتا ہے، قدم پہ چلا جاتا ہے تو آکسیجن کم ہو جائے گی. اب یہ نئی تحقیق تھی تو علماء نے جب غور کیا ابھی اس مسئلے پہ بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اللہ کا قرآن ہے کہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. دعا کرو اللہ ہمارے سینوں کو بھی کھول دے، اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنے قرآن کے لیے کھول دے، اپنے فرمان حبیب مصطفیٰ کے لیے کھول دے، اپنے دین کے لیے کھول دے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر دیں، گمراہ کر دیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ إِلَى السَّمَاءِ، گویا کہ وہ بلندی پہ جا رہا ہے. تو جیسے بلندی پہ جانے والے کا سانس تنگ ہو جاتا ہے اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی بتلا دیا کہ اوپر جانے سے سانس تنگ ہو جاتا ہے، آکسیجن گھٹ جاتی ہے. تو انہوں نے یہ پڑھا تو کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کمال ہے. ایک بہت بڑا زراعت کا ماہر گزرے ہیں، انہوں نے زراعت میں یعنی بڑے بڑے مضامین اور بڑے بڑے جرنل اور بڑے بڑے آرٹیکل لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ بھی کبھی کبھی بیج ہم اس طرف ڈالتے ہیں، یہ ہمارا لان ہے، لان کی دائیں جانب ہم نے کیاری بنائی اور بیج ڈال دیا. کبھی وہی پودے جو ہیں وہ بائیں طرف بھی نکل آتے ہیں. تو اب میں اس بات پہ ریسرچ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بھئی ہم نے بیج ڈالا ہے دائیں جانب، ادھر تو نکلنے چاہیے نا، لیکن بائیں جانب تو ہم نے دوسرے پودے ڈالے ہیں. یہ تو ڈالے نہیں لیکن ان کا بھی کوئی نہ کوئی پودا ادھر نکل آتا ہے. تو میں حیران تھا کیسے ہوتا ہے. تو ایک عالم نے کہا، یہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرماتے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ،
ہم ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہوتی ہیں، ادھر سے بیج اٹھا کے ادھر ڈال دیتی ہے، حمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن میں ہے، انہوں نے کہا جی قرآن میں۔ اس نے انگریزی کے ترجمے کی قرآن خریدے، بار بار مطالعہ کیا، آخر اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے۔ 1400 سال پہلے حضور کو زراعت کے مسئلوں کا کیا پتا تھا؟ نہ مہاویزری یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اسکول تھے، نہ کوئی ادارے تھے، اور اللہ کا نبی وہ بات ہمیں بتا رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، علماء نے فرمایا قولاً ثقیلا، کہ قیامت تک ڈوبنے والے اس بحر میں ڈوبتے رہیں گے اور موتی جو ہے نکالتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا رحمت اللہ علیہ، بڑھاپا آ گیا، گھٹنے جواب دے گئے، نظر جواب دے گئی، رات کو بیٹھے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ رہے ہوتے، تو ایک دو دفعہ میری بے وقوفی سمجھ لیں، حماقت سمجھ لیں، کیوں بلوچ آدمی لاکھ مولوی بن جائے، کبھی کبھی احمق تو بن جاتا ہے نا، دورہ پڑ جاتا ہے نا، میٹر گھوم جاتا ہے، جتنا بھی مولوی پیر بن جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اثرات تو ہوتے ہیں نا خاندانی طبی۔ تو ایک دن میں بچر گیا، میں نے کہا حضرت یہ اپنے استاد سے اندھی عقیدت کی انتہا ہے کہ ساری دنیا کو آپ نے تفسیر بیضاوی پڑھائی، کشاف پڑھائی، جلالین پڑھائی، ابن کثیر پڑھائی، ابن جریر پڑھائی، اور تفسیر آپ نے ماوردی پڑھائی، ساری دنیا کو تفسیریں آپ استاد والا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہا، پھر اینا کر رہے ہیں، پھر اس کو ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، کیوں اتنا تکلیف کرتے ہیں؟ کہنے لگے مولوی صاحب، مکی صاحب، میں تو سمجھا تھا تم عالم ہو گئے ہو، تم تو بالکل جاہل ہو۔ میں نے کہا جی اس میں تو کوئی شک نہیں، میں جاہل تو ہوں۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جو ساری تفسیروں میں چیز نہ ملے وہ میرے شیخ کے ترجمے میں ہوتی ہے، تم سمجھنے والے نہیں ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ نے کہا ہی، کہاں بھی، کہاں مفعول لہو، کہاں مفعول بہی، کہاں مفعول معہو، کہاں مفعول مطلق، کون سا انہوں نے کلمہ اختیار کیا، اسی میں تو وہ راز ہوتا ہے سارا۔ اور فرمایا بیٹا یاد رکھو میں نے 70 سال بخاری پڑھائی ہے، لیکن جتنا دفعہ مطالعہ کیا حضور کی حدیث سے اور موتی نکلا جو پچھلے سال مجھے نہیں پتا تھا۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن جو ہے ثقیل ہے، اس میں جتنے آدمی بھی قیامت تک ڈوبتے رہیں گے، اس کے جو منافع ہیں اور اس کے اندر جو اللہ نے لال و جواہر رکھے ہیں وہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اس میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، تو اس کا کیسے بدلے لے گا؟ یہ تو اتنا بھاری علم ہے کہ کوئی پڑھانے والا ہوگا تو سمجھ آئے گا نا۔ یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ کو اس لیے محنت نہیں کرنی پڑی کہ ان کو پڑھانے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے مدنی کو محنت نہیں کرنی پڑی، ان کو پڑھانے والا خود خدا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کوئی غم نہ کریں، سنقرئک فلا تنسیٰ، اور ایسا پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ تو یہ بعد میں مشکل آتا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اس سمندر کے موتیوں سے کوئی قطرہ نصیب ہو جائے۔ بہرحال تشہد اس لیے مختصر ہوتی ہے کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہوں تو مشکل ہو جاتی ہیں۔ خانقاہوں پر بہرحال میں قبے کا قائل نہیں، حدیث میں منع ہے۔ جہاں تک سورت کہف کا تعلق ہے لنتخذن علیہم مسجدا، وہ کہنے والے نہ اولیاء اللہ تھے نہ مسلمان تھے، نہ اصحاب کہف نے کہا تھا کہ ہماری قبروں میں مسجد بناؤ۔
بخاری شریف میں روایت افک کا انکار، تو روایت افک کے انکار کا معنی تو قرآن کا انکار ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سیدہ عائشہ کی افک کا قصہ تو قرآن میں موجود ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اسی لیے پورے قرآن میں ہے کہ جب ذوالقرنین گئے تو اس علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ فساد کرتے ہیں، آگے خون ریزیاں کرتے ہیں. فہل تجعل بیننا و بینہم سدا، کیا ان کو روکنے کے لیے آپ کوئی دیوار بنا دیں گے؟ تو آپ نے دیوار بنائی. وہ تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی. حضور نے بلکہ اتنا بھی فرمایا کہ وہ روزانہ کھدائی کرتے ہیں اس دیوار میں، لیکن صبح کو آتے ہیں تو پھر وہ دیوار پوری ہو جاتی ہے. اب آپ نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت کا وقت قریب آ گیا کہ اب انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، ایک وقت آئے گا جب وہ نکل آئیں گے، اور جب نکلیں گے تو سارے عالم میں تباہی پھیلا دیں گے. یہ تو قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ تو قرآن میں ہے. ایصال ثواب بالکل جائز ہے. اگر ثواب نہ ہوتا تو ہم دعا ہی نہ مانگتے میت کے لیے، پھر کیا ضرورت تھی جنازہ پڑھنے کی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب. کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. جب فائدہ ہوتا ہے تو پڑھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے. جب حج کا حج بدل ہو سکتا ہے تو اس لیے ہر چیز کا ثواب ہو سکتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں واقع کرتاس جو ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کو آپ کی آخری عمر میں تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے. آپ نے فرمایا ایتونی بقرطاسن، تو حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ. اس میں کون سا اعتراض ہو گیا بھائی؟ اگر یہ مرکہ خلافت لکھوانے کا تھا تو کاتب تو حضرت علی ہے، دوسرے دن لکھوا لیتے جب حضرت عمر نہ ہوتے. انہوں نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اچھا انہوں نے تو نہیں لکھوایا، 1400 سال کے بعد ذاکر کو پیٹ میں کیوں درد ہے؟ اب کس سے لکھواؤ گے؟ ایسے گھڑے ہوئے قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک آدمی والدہ کے ہمراہ پہلی مرتبہ پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، احرام تو اس نے اسلام آباد سے باندھا ہے، لیکن نیت اس نے جدے سے کی ہے. کیوں؟ نہ وہاں احرام جو باندھا تو کیا کیا؟ نہ نیت کی نہ لبیک پڑا. اگر لبیک نہیں پڑا، نیت نہیں کی اور جدے سے کی تو دم پڑ گئی اور میقات کا عمرہ بھی نہیں ہوا. حافظ و قرآن پڑھ کے دنیا داری شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے حافظوں کو کہاں دنیا داری سے بے پرواہ کر دی؟ کتنے حافظوں کو آپ گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں؟ تو پھر ان کے ساتھ بھی تو پیڑ لگا ہوا ہے، انہیں کاروبار کرنا ہے. یہ تو منع نہیں کہ جو آدمی حافظ قرآن ہو کاروبار نہ کرے. خود اللہ کہتے ہیں حج پہ آؤ تب بھی کاروبار جائز ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کاروبار اگر عالم یا حافظ نہ کرے تو پھر وہی کام کرے گا نا جو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کل شریف، جمعرات شریف، عرس شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جاتا ہے. پھر وہ وہی کام کریں گے، وہی تمہیں سکھائیں گے. اگر آپ نے رمضان کے بعد شوال میں عمرہ کیا ہے اور حج بھی کریں گے تو ایک بکری دینی ہوگی. مدینہ منورہ سے جو عمرہ کریں وہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہ تو میقات ہے، مسجد عائشہ ہل ہے. عمرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کیا مقابلہ؟ عمرے کی ادائیگی کے بغیر حلق کرا کے کپڑے پہن لیے، ماشاءاللہ عمرہ بھی دوبارہ کرو اور ایک دم بھی ادا کرو. نہ تم نے احرام اس طرح پھروانے کے لیے باندھا تھا، نہ طواف کیا نہ صفا کیا. عمرہ کا احرام باندھا، سر پہ اس طرح پھروا کے احرام کھول. تم میں سے جس نے حج مبرور کیا، ہاں بالکل ہے کہ حج کرو اور حضور کی زیارت نہ کرو، یہ حدیث ضعیف ہے، آکام میں حجت نہیں بن سکتی ہے. لیکن کوئی ایسا بد نصیب ہوگا کہ یار مکے آئے اور مدینے پاک نہ جائے.
وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا مدینے پاک کی زیارت کا حج سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. ایک آدمی حج کر کے چلا گیا، حج پورا ہے، لیکن اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور پتہ ہے عاشق جو تھے نا حضرت شیخ روم مثنوی رومی والے جو تھے، مولانا روم، جو بڑے عاشق ہیں اور بہت بڑے صوفی ہیں، وہ حج پہ جب تشریف لے آئے تو حج کر کے واپس چلے گئے، مدینے نہیں گئے. تو اب شاگردوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ تو سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ مدینے نہیں گئے. فرمایا مجھے حیا آئی، شرم آیا کہ میں حج کے بعد مدینے جاؤں. اس کا معنی ہے آیا تو میں حج کے لیے تھا، ویسے مدینے سے بھی ہو لیا. میں حضور کی زیارت جو ہے وہ حج کے تابع کرنا نہیں چاہتا، میں سیدھا مدینے کے لیے جاؤں گا. یہ تو عشق کی باتیں ہیں. بہرحال تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مدینے پاک کی زیارت حج میں شامل نہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے مکے آدمی آئے اور مدینے نہ جائے. نماز وتر واجب ہے، 3 رکعت ہے. 3 رکعت نہ ہوتی تو حضور 3 صورتیں بتاتے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھو. اس کا مطلب ہے 3 رکعت ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ طواف کرنا اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کر دو. عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. حنفی مسلک میں، یہاں حنابلہ کے نزدیک اگر طواف کی 2 رکعتیں ہیں تو جائز ہیں. میں ٹوپیاں خرید رہا تھا، بلدیہ والے آ گئے، وہ بھاگ گئے، تو اتنے پیسے خیرات کر دیں. اگر جتنے جائیں واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو اور ان کے والدین کو، ہر مسلمان کو جنت نصیب کرے. قبروں پر جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ان کے لیے یاسین پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. بلکہ حضور کا حکم ہے، فرمایا الا فزور ہوا، جایا کرو قبروں میں. یہ جو لوگ کٹھے بیٹھ کے ختم شریف پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے. آپ نے پڑھنا ہے خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے پڑھاؤ. یہ تھوڑا کہ کرائے پہ طالب لے آؤ. بالکل حلالے کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اس پہ لعنت ہے. کیا مانا؟ جو ایک رات کے لیے نکاح کر کے حلالہ کر رہا ہے اس پہ لعنت ہے. بات کو سمجھا کرو نا. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ لیتے ہو، مانا کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے حلالہ کرنے والا اور کرانے والی عورت دونوں میں لعنت بھیجی ہے. لیکن وہ کیسے کہ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب حلالے کے بغیر وہ حلال نہیں ہوتی. ایک آدمی کو تیار کیا کہ یار پیسے بھی لے لو، نکاح بھی کر لو میری بیوی سے، ایک رات استعمال بھی کر لو، صبح کو تم طلاق دے دینا، حلال. اس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے کہ وہ عورت اس مرد سے شادی کرے، اس کی مرضی آئے تو چھوڑے، مرضی آئے تو نہ چھوڑے. یہ کیا مانا کہ کرایہ باتیں، ایک رات کا وہ گھوڑا آپ نے کرایہ پہ لیا ہے؟ ورنہ وہ تو قرآن ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب پہلے پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. اسی لیے ہے نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخارن کو، بخاری نہیں آتی. جس مسجد میں قبر ہو یہ مانا نہیں ہے کہ قبر سامنے نہ ہو. اور حضور کی قبر سامنے نہیں، وہ تو 7 جالیوں کے اندر بند ہے. قبر کہاں سامنے؟ آپ نے دیکھی ہے قبر؟ حنفیوں کی نماز جو ہے نہیں ہوتی. اے اللہ کو پتا ہے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ نہ نماز قبول کرنے کی چابی تمہارے پاس ہے یا اللہ کے پاس ہے؟
تمہیں کیسے پتا ہے اس کی قبول ہے اس کی قبول نہیں ہے؟ میں کہوں تمہاری قبول نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بیٹی کا نام کون سا رکھے؟ کوئی اچھا نام رکھ لیں، بیوی حضور کی بیویوں کے نام ہیں، بیٹیوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں۔ میں مدروز اور بے روزگار ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جتنا زیادہ پڑھو گے، اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ رزق بڑھا دیں گے۔ دعائیں کروں تو اچھی طرح یاد نہ ہو تو جتنی یاد ہے اللہم اغفر اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ اتنی پڑھتا ہے، باقی یاد کرتا ہے۔ داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تراویح بھی نہیں ہوتی۔ شیعہ کی لڑکی سے نکاح بالکل نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک ہے، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا ہے، ان سے بھی رشتہ نہ کریں۔ میری والدہ فوت ہو گئی، ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، عبادت کرو، خیرات کرو۔ ایک آدمی نے جتنے میں احرام باندھا، ٹیکسی نہیں ملی، احرام کھول دیا، پھر کئی دنوں کے بعد آیا اور مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، وہ دم پڑ گئی۔ یہ مذاق تھوڑی ہے، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ بھائی من اللیل کا لفظ ہے، نوم کا لفظ نہیں ہے قرآن میں۔ ساری رات تہجد ہے، یعنی جو نیند کا وقت ہے اس کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے وہ تہجد ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، طواف کیا ہے، صفا مروانی دوڑا اور بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ یہ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے، کسی اور بزرگ سے پوچھ لیں۔ اگر کوئی آدمی انڈیا سے مزدوری کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں اگر اس کی نیت عمرہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، نہ باندھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھے، وہ کہتے ہیں نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دم پڑ جائے گی، چاہے آپ کسی کام کے لیے بھی آئے احرام باندھیں۔ احرام عمرہ کرنا جو ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے، اور عمرہ جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، واجب ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں عمرہ سنت ہے۔ اگر مکے میں رہنے والے عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے کریں، جعرانہ سے کریں۔ میں نے پاکستان میں اپنے تمام گھر والوں کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا، پھر مکے کوئی بات نہیں، پاکستان میں ادا کر دیا، ٹھیک ہے، جب ادا کر دیا ہے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اب تو صدقہ فطر کا وقت بھی نہیں۔ صدقہ فطر ہوتا ہے عید سے پہلے پہلے۔ بہرحال آپ نے ادا کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کریں کہ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کے اندر جو عذاب اور فتنے اور جنگیں اور قتل ریزیاں ہیں بند فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں۔ یا اللہ مسلمان برما میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں۔ یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔
قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت